آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ماہر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فروغ نسیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کے سامنے سارا معاملہ ہے. فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. وزیر اعظم نے صحت جرم سے انکار کر دیا گیا ہے اور اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی بے گناہی کی دلیل دیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آگے کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی مجھے تو فرینکلی سپیکنگ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا بے گناہی کی دلیل ہوگی، سوائے اس کے کہ اعتزاز احسن صاحب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ کہیں کہ صدر صاحب کو آرٹیکل 248 میں امیونٹی حاصل ہے اور امیونٹی پہ بحث ہو. امیونٹی پہ اگر بحث نہیں اعتزاز صاحب کریں گے تو پھر تو کوئی ڈیفنس نظر نہیں آتا. اور امیونٹی پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں معاملہ ڈسپیوٹڈ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں امیونٹی نہیں ہے کیونکہ یہ آؤسٹر کلوز ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کی کانسٹیٹیوشن میں درج ہے لہذا امیونٹی ہے. تو دس وے یا دیٹ وے میرے خیال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امیونٹی پر بحث بھی ہوگی اور فیصلہ بھی آئے گا. تو امیونٹی کے حوالے سے فروغ نسیم صاحب، بہت سے لوگوں کی آراء تو اپنی جگہ، لیکن آپ بھی ماہر قانون ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے؟ میں اس سے پہلے ایک دفعہ نہیں متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے اپنی انالیسز اور ریسرچ کے حساب سے امیونٹی آج کے ماڈرن جورسپروڈنس میں حاصل نہیں ہے. اور اس کی ایک کنٹمپری اگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب جسٹس افتخار چودھری والا کیس چل رہا تھا تو اس میں آرٹیکل 211 ہے کانسٹیٹیوشن کا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اور کسی کے پاس جورسڈکشن نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود فل بینچ تھی سپریم کورٹ کی، اس نے آرٹیکل 211 کی امیونٹی کلاز کو نہیں مانا اور بدنیتی کی بیسس پہ ریفرنس جو تھا کوش کر دیا جسٹس چودھری کے خلاف. اور بہت سے اگزامپلز پاکستان کے بھی ہیں، دنیا جہاں کے ہیں، کہ جہاں اس قسم کے آؤسٹر کلوزز ہوتے ہیں تو کوئی ایسا ایکشن اگر کوئی کرے جو کہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، میلافائڈ ہے، تو اس پہ یہ آؤسٹر کلوز یا امیونٹی کلوز لاگو نہیں ہوتا. اور اس کے اگزامپل جیسے یہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا دیٹ دا کنگ اور کوئین کین ڈو نو رانگ، اور رات کو ملکہ برطانیہ کوئی ایسا کام کر دے، کوئی کرائم کر دے تو اس کو امیونٹی تو آج کی انگلینڈ میں حاصل نہیں ہے. تو میرا تو بڑا کلیئرلی ویو یہ ہے، لیکن بہت سے ایسے وکلا ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کی لٹرل ریڈنگ کر کے یہ کہتے ہیں کہ امیونٹی حاصل ہے. ٹھیک ہے فاروق نسیم صاحب، یہاں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ امیونٹی کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو امیونٹی حاصل ہے ویانا کنونشن کے تحت، آرٹیکل 248 کے تحت. یہ بتائیے گا کہ امیونٹی کی بات تو کی جاتی ہے لیکن امیونٹی حاصل بھی تو عدالت ہی سے کی جاتی ہے، تو امیونٹی سیک کرنے میں کیا قباحت ہے حکومت کو؟ امیونٹی عدالت سے نہیں سیک کی جاتی، دراصل امیونٹی قانون میں درج ہوتی ہے، اور پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 248 ہے، اس کے اندر امیونٹی بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہے. اور اس کی انٹرپریٹیشن حالانکہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس کو لٹرلی نہیں پڑھا جا سکتا، اور اس کا ایک پرپوسو انٹرپریٹیشن یہ بنتا ہے کہ امیونٹی حاصل نہیں ہے. 10 جنوری 2012 کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ اگر کوئی اپنی امیونٹی ریز کرنا چاہتا ہے تو ریز کرے تاکہ ہم اس پر فیصلہ دیں. این ممکن ہے عدلیہ جو ہے وہ امیونٹی قیدے ہے، اور این ممکن ہے کہ وہ جو میں انٹرپریٹیشن میں نے آپ کو پیش کی ہے وہ دے دے کہ بلینکٹ امیونٹی حاصل نہیں ہے. جہاں تک کہ ویانا کنونشن کا تعلق ہے، یہ بات آپ درست فرما رہی ہیں کہ ویانا کنونشن میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو امیونٹی ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کا قانون یہ ہے کہ اگر جو ریکویسٹنگ اسٹیٹ ہے وہاں امیونٹی نہیں ہے تو سوئٹزرلینڈ کے قانون کے حساب سے امیونٹی نہیں ہے، اور وائس ورسا. اچھا، کسی بھی کیس کی سماعت کے دوران فروغ نسیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جج صاحبان کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے، پھر سے ذرا فرمائیں. فروغ نسیم صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی بھی جب بھی مقدمہ سماعت ہو رہی ہے جس بھی مقدمے کی سپریم کورٹ میں، اس دوران جو جج صاحبان ریمارکس دیتے ہیں جو عموماً منظر عام پر بھی آتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کتنی اہمیت رکھتے ہیں وہ ریمارکس؟ ہاں دیکھیے، وہ اہمیت اس لیے نہیں رکھتے، ہم روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، وکیل کی طرف سے بھی ریکویسٹ اور ریمارکس ہوتی ہیں، جج کی طرف سے بھی ریمارکس ہوتی ہیں، آبزرویشنز ہوتی ہیں. تو وہ جب تک وہی ریمارک یا آبزرویشنز عدالت کے آرڈر میں تحریر نہ کیے جائیں
تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہماری میڈیا ٹھیک ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن اس یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف ریمارکس دینے سے کوئی چیز حتمی فیصلہ نہیں ہے، لیکن ریمارکس سے ایک کورٹ کا مائنڈ اور کورٹ کے ڈائریکشن کا ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے جو کہ حتمی نہیں ہوتا. اچھا، تو ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اعتزاز احسن صاحب اس سے پہلے بھی 2 وزراء اعظم کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مقدمہ لڑ چکے ہیں، نواز شریف کے حق میں پیش ہو چکے ہیں، چیف جسٹس صاحب کا اپنا کیس لڑ چکے ہیں. یہ جو اب معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بے گناہی کی دلیل دیں گے، آپ کے خیال میں وہ بھی ماہر قانون ہیں، کیا چل رہا ہے ان کے ذہن میں، کیا کرنے جا رہے ہیں وہ آگے؟ دیکھیے، غیب کا علم تو نہیں ہے میرے پاس، کسی کی مائنڈ ریڈنگ تو نہیں کر سکتا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوائے آرٹیکل 248 کے اور کوئی چیز بنتی نہیں ہے. تو ٹائم گین کرنے کی ایک کوشش بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پر ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہو پیپلز پارٹی؟ تو فاروق نسیم صاحب، یہاں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر فرد جرم ثابت ہو جاتا ہے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر، تو کیا یہ معاملہ ڈسکوالیفیکیشن کی جانب بھی جا سکتا ہے؟ جی، آرٹیکل 63(1)G ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی عدالت کو ریڈیکیول کرے گا اور کنٹیمپٹ جو ہے وہ ریڈیکیولنگ میں آتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اچھا فاروق نسیم صاحب، تو یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد ریویو کا یا اپیل کا اختیار ہوگا وزیر اعظم صاحب کے پاس؟ جی ہاں، فائنل آرڈر کے بعد ایک انٹرا کورٹ، جیسے پہلے انہوں نے اپیل کی تھی جو کہ ڈسمس ہو گئی، اس فائنل آرڈر کے بعد بھی انٹرا کورٹ اپیل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی میرٹ کیا ہوگی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پروسیجر میں یہ رائٹ ان کے پاس موجود ہے. فاروق نسیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر فرد جرم ثابت ہوتی ہے اور وزیر اعظم عہدہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو خط تو پھر بھی لکھنا پڑے گا، یعنی یہی مسئلہ نئے وزیر اعظم کو بھی درپیش ہوگا سوئس حکام کو خط لکھنے کا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ایسے ہی ہے. تا وقت ہے کہ سپریم کورٹ خود کوئی ایسا کمیشن اپوائنٹ کرے یا اپنے رجسٹرار صاحب کو کہے. آرٹیکل 187 ہے، آرٹیکل 190 ہے کانسٹیٹیوشن کا، سپریم کورٹ رولز ہیں جس کے تحت اس قسم کا کمیشن یا رجسٹرار کو حکم دیا جا سکتا ہے کہ وہ خط لکھے پیرا 178 کے تحت. تو وہ پھر اگر حکومت نہیں کمپلائی کرے گی تو مجبوراً عدالت کو شاید یہ اسٹیپ اٹھانا پڑے. اچھا، تو ممکنہ طور پر عدالت پہلے ہی اگر وزیر اعظم صاحب کنوکٹ ہو جاتے ہیں اور ڈسکوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ممکنہ طور پر سپریم کورٹ یہ ڈائریکشن پہلے سے ہی دے سکتی ہے نئے وزیر اعظم کے لیے کہ آپ کو خط لکھنا ہوگا؟ دیکھیے، یہ ڈائریکشن تو پیرا 178 میں موجود ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ کو کوئی نئی ڈائریکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نیا وزیر اعظم بھی شاید یہی کرے تو نیچرلی اس کو بھی کنٹیمپٹ اسی طرح ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آرڈر کو کمپلائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کسی لوکل کمیشن یا رجسٹرار سے کہہ سکتی ہے کہ وہ خط لکھے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ سزا کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو 6 ماہ تک کی سزا ہو سکتی ہے، بھلے 1 دن کی سزا ہو یہ 6 ماہ کی، لیکن صدر صاحب کیا وہ سزا معاف کر سکتے ہیں؟ اور معافی کی صورت میں کیا وزیر اعظم صاحب کا ریکارڈ کلین رہے گا یا اس پر یہ درج ہوگا کہ ان کو کوئی کنوکشن ملی تھی؟ ماشاءاللہ آپ لوگ نے بڑا اچھا اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. آرٹیکل 45 ہے، آرٹیکل 45 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو کہ صدر صاحب کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی سینٹنس کو تو معاف کر سکتے ہیں لیکن کسی کنوکشن کو معاف نہیں کر سکتے. تو سینٹنس کو اگر جو بھی سینٹنس ہوگا تو صدر صاحب اس کو بالکل معاف کر سکتے ہیں آرٹیکل 45 میں، لیکن جو کنوکشن ہے وہ سیٹ اسائڈ صرف عدالت کر سکتی ہے، اور لہٰذا جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے اور ایک کرمنل ریکارڈ بھی آ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں صدر صاحب آرٹیکل 45 میں معاف نہیں کر پائیں گے. ٹھیک. فاروق نسیم صاحب، اعتزاز احسن جو کہ وزیر اعظم کے وکیل ہیں، ذاتی رائے ان کی یہی ہے کہ سوئس حکام کو خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی عدالت میں تو پیش ہوئے لیکن ملک کی وہی ایک ٹانگ کے مقدمات کھلوانے کے لیے خط پھر بھی نہیں لکھا گیا. تو یہ بتائیے گا کہ ایک آئینی ماہر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قباحت ہے خط لکھنے میں؟ کیا کوئی قانونی معاملہ ہے اس میں؟ قانونی معاملہ بھی ہے اور شاید سیاسی بھی ہے. اور قانونی معاملہ شاید یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن ہے کرمنل لاء میں. نارملی پاکستان میں، انڈیا میں، انگلینڈ میں، یعنی دوسری کامن ویلتھ کنٹریز میں جہاں کامن لاء ہوتا ہے
کرمنل لا میں اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی اگر کرائم بھی کرتا ہے تو وہ 50 سال کے بعد بھی کرائم ڈسکور ہو جائے تو اس کے خلاف چارہ جوئی ہو سکتی ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ میں اور دوسرے ایسے یورپ میں ممالک ہیں، امریکہ کی کچھ اسٹیٹس ہیں جہاں اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن کرمنل لا میں بھی ہے، اور اگر کسی ایک خاص میعاد کے تحت کہ میعاد کے ڈیوریشن میں اگر کرمنل لا میں کنوکشن نہ ہو یا پروسیڈنگز نہ سٹارٹ ہو تو کرمنل چارجز ٹائم بارڈ ہو جاتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس سال کسی وقت یہ ٹائم بار کچھ آنے والا ہے. اچھا فاروق نسیم صاحب، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اعتزاز احسن صاحب جب دلائل دے رہے تھے تو دلائل دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر جو سوئٹزرلینڈ میں جو کیسز کلوز ہوئے تھے وہ ملک قیوم کے خط کی وجہ سے نہیں بلکہ میرٹ کے مطابق کلوز ہوئے تھے. اس پر جب دیکھا گیا تو یہ سامنے آیا تھا کہ 29 اکتوبر 2007 کو کورٹ آف انویسٹیگیشن مجسٹریٹ کی جانب سے مجرم ٹھہرایا گیا تھا صدر آصف علی زرداری صاحب کو. اس وقت وہ صدر نہیں تھے، اور اس کے بعد جب اپیل کی گئی تھی سوئس کورٹ آف اپیلز میں تو یہ اپیل بھی 19 مارچ 2008 کو مسترد کر دی گئی تھی، یعنی کہ گیلانی صاحب کے وزیر اعظم بننے سے 6 دن پہلے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ اس عدالت کی یہ ججمنٹ طلب کر سکتی ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کے پاس تو تمام پاورز ہیں لیکن ود ان پاکستان ہیں. نیچرلی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ایز آف رائٹ کسی کو ایکسٹرا ٹیریٹوریلی یعنی پاکستان کے باہر یا سوئٹزرلینڈ میں حکم نہیں دے سکتی. سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب ریکویسٹ ضرور بھیج سکتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں کو یا وہاں کی گورنمنٹ کو کہ وہ ججمنٹس جو بھی ہیں وہ پیش کیے جائیں یا ہمیں کاپیاں دیں. تو لہذا یہ جو آپ نے آخری سوال کیا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب سٹیپ بائی سٹیپ کتنا آگے جائے گا. اچھا، تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ خود سے درخواست ہی کر سکتے ہیں، اس کو اتھارٹی ایز سچ حاصل نہیں ہے، تو فیصلے کی کاپی تو جو فریق ہوتے ہیں جو مدعی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتی ہے، تو ممکنہ طور پر یہ کاپی موجود ہو. اگر وہ نہ دیں پھر وہ کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ پھر ایک الگ معاملہ پیش آ جائے گا. بہرحال اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا عجیب سی سچویشن آ گئی. مجھے اندر سے فرینکلی اسپیکنگ اف یو آسک می مجھے اندر سے بڑی کوفت ہے کہ ہمارے ملک کے ایک پرائم منسٹر صاحب اور اچھے آدمی شریف آدمی، میں بڑا پسند کرتا ہوں ان کو کنٹیمپٹ ہو رہی ہے. لیکن اس سے زیادہ مجھے یہ افسوس ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر عدالت کے آرڈرز ہر طرح سے ان کو کمپلائی کرنا بڑا لازمی ہے. اگر وہ کمپلائی نہیں ہوگا تو پھر یہ رول آف لا اور ڈیموکریسی یہ سب ایسے ہی ہے باتیں پھر. اچھا فاروق نسیم صاحب، ایک اور بات بتائیے گا، آگے چل کے اگر سپریم کورٹ امیونٹی کے معاملے پر کوئی تشریح پیش کرتی ہے اور امیونٹی ویو کرتی ہے، ہٹا لیتی ہے کہ جی امیونٹی حاصل نہیں ہے، اس صورت میں جو پاکستان کی احتساب عدالتوں نے از خود امیونٹی دے دی تھی مختلف معاملات پر، ایس جی ایس کوٹیکنا کیس ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اے آر وائی گولڈ کیس ہو گیا جس میں صدر صاحب کو استثناء دیا گیا، تو کیا وہ استثناء بھی ہٹ جائے گا وہاں سے؟ اس صورت میں کیا ہوگا؟ جی کانسیکوینس یہی ہے، میں نے یہی کہا نا، آپ لوگ نے بڑا اچھا ہوم ورک کیا ہوا ہے. کانسیکوینس یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ امیونٹی پہ 248 پہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا آ جاتا ہے تو انڈر آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن کا، 189 سپریم کورٹ کے فیصلے تمام ماتحت عدالتوں پہ اور ہم پہ آپ پہ سب پہ لاگو ہیں. تو اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کا جو کیس ہے وہ کس حد تک سٹرونگ ہے؟ جی حکومت کا تو کیس سٹرونگ بالکل نہیں ہے. حکومت کا کیس صرف یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب سامنے آئیں اور سامنے آ کے کہیں کہ جی مجھے معاف کر دیں، میں خط لکھ رہا ہوں، لیکن معافی تو نہیں مانگی جا رہی اور نہ ہی خط لکھا جا رہا ہے، تو کیا یہاں پر پارلیمنٹ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے وزیر اعظم صاحب کو توہین عدالت سے بچانے میں؟ 1993 ایس سی ایم آر 1905 یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ وہ تمام قانون پاس کر سکتی ہے لیکن ایسا قانون نہیں پاس کر سکتی جو کہ کسی ججمنٹ کو انویلڈ کرے، ایکسیپٹ اس کا لکونہ دور کر سکتی ہے. لکونہ دور کرنے کے لیے اگر ججمنٹ میں کوئی چیز ہے تو اس کو اس گراؤنڈ پہ انویلڈیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر لکونہ کی بات نہیں ہے، یہاں لکونہ کی کوئی بات نہیں ہے،
تو پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ یہاں سیپریشن آف پاورز ہیں. عدلیہ اپنا کام کرے گی، لیجسلیچر اپنا کام کرے گی، ایگزیکٹو اپنا کام کرے گی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیپریشن آف پاورز ہے. فاروق نسیم صاحب، ایک اور سوال آپ کرنا چاہیں گے کہ اب معاملہ تو بگڑتا ہی دکھائی دے رہا ہے، حکومت کے حق میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اگلی سماعت پہ اگر حکومت کی جانب سے معافی مانگ لی جاتی ہے یا خط لکھنے پر حامی بھر لی جاتی ہے تو پھر بھی سپریم کورٹ اس کیس کو نپٹا سکتی ہے، جیسا کہ پیشکش کی گئی تھی کہ خط لکھ دیا جائے، کیس کو نپٹا دیا جائے گا؟ جی ایسے ہی ہو سکتا ہے. یہ تو خیر ججوں کی ثواب دید ہے، لیکن ججوں کا کورٹ کا مائنڈ جو میں نے ریڈ کیا ہے آپ ہی کے پروگرام سے، وہ یہی ہے کہ ججوں کو کوئی شوق نہیں ہے کسی کو کنوکٹ کرنے کا، کنٹیمپٹ میں پروسیڈنگز کرنے کا، اور اگر اس قسم کی بات ہو جاتی جیسا آپ فرما رہی ہیں تو آئی ایم پروسیڈنگز ڈراپ بھی ہو سکتی. اچھا، یہ بھی بتائیے گا فاروق نسیم صاحب کہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کی قانون کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے میں کوشچن کرنا چاہوں گا. آج جب عدالت میں کارروائی ہوئی تمام تر، اس کے بعد ہمارے نمائندے فخر الرحمان سے، ان سے وزیر ریلوے غلام احمد بلور ان کی گفتگو ہوئی، وہ ایز اے اتحادی وہاں پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ اگر گیلانی صاحب کو نکالے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ان کے حق میں زیادہ یہ عزت والی بات ہوگی کہ وہ اپنی پارٹی سے لائلٹی دکھاتے ہوئے اپنے عہدے سے برخاست کیے گئے. تو یہ تو معاملہ سارا یہی ہے کہ ریاست سے وفاداری دکھانے کے بجائے ایک پارٹی سے وفاداری کو زیادہ ترجیح دی گئی، تو زیادہ نالج، زیادہ شعور کی ضرورت ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے. دیکھیے، آپ اگر جو میں نے تو بات نہیں سنی، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں تو میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. آپ یہ بڑی بیسک بات ہے کہ اگر ہمیں ڈیموکریسی اور رول آف لا چاہیے اس ملک میں تو کانسٹیٹیوشن پر اور قوانین پر عمل درآمد بہت ضروری ہے، کورٹ کے آرڈرز پر عمل درآمد بہت ضروری ہے، ورنہ تو پھر یہ کوئی ڈیموکریسی تو ہے نہیں. پھر آئی ایم سوری، مجھے تو پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی. جی بہت شکریہ آپ کا فاروق نسیم صاحب. ہمارے قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج جیسا کہ سپریم کورٹ این آر او عمل درآمد کیس میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کی گئی، اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے جو ہے وہ صحت جرم سے انہوں نے انکار کیا. اور اس سے پہلے عدالت کی جانب سے وزیر اعظم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ فرد جرم قبول کرتے ہیں، عدالت نے استفسار کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے انکار کرتا ہوں. جی سارا بالکل. اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم ہیں، اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سب سے لمبے اسپین تک وہ کام کرنے والے وزیر اعظم ہیں. 45 ماہ سے وہ وزیر اعظم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرائکی بیلٹ سے بھی وہ پہلے وزیر اعظم ہیں. کافی اعزازات ان کو حاصل ہیں. قومی اسمبلی کے اس سے پہلے وہ اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، وزیر سیاحت بھی رہے ہیں، وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس بھی رہے ہیں، اور اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ معافی کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے تو معافی مانگنی ہوتی تو اب تک مانگ چکے ہوتے. انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے، خط لکھنے کا آپشن ایکسپلور نہیں کیا جا رہا. جی بالکل. اور صحت جرم سے جو انکار کیا گیا، اب دیکھنا یہ ہے ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. جس طرح سے فاروق نسیم صاحب نے کہا کہ جب عدالتیں کوئی ریمارکس دیتی ہیں تو ان کے مائنڈ سیٹ پڑھنے ہوتے ہیں کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گزشتہ روز میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات، یوسف رضا گیلانی جو کہ وزیر اعظم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب لیڈرز کی قربانیوں کا وقت آ گیا، ورکرز کی قربانیوں کا وقت گزر گیا. اس کے ساتھ ہی بختیار بھٹو زرداری کا جو ٹویٹر پر پیغام کہ ہم جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہماری پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے. اور ساتھ ہی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے سزا دی وہ پارلیمنٹ کے رکن ہی نہیں رہیں گے تو استعفے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے. اور ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے آج نیوز. خط سے انٹرا کورٹ اپیل تک، توہین عدالت سے سوری مسٹر اعتزاز تک، ریاست سے ایوان عدل تک، ہر لمحہ رکھے آپ کو باخبر. آج نیوز.